زمین کے ماحول میں تباہ کن تبدیلیوں کا سراغ تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز کو قریب سے دیکھنے کے بعد ملتا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی، ویڈیو سٹریمنگ اور نت نئی ایجادات کے اس دور میں گلیشیئرز کی ساخت کی سٹڈی اب صرف سائنسدانوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ دنیا بھر کا الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا ایسی تصویری اور صوتی شہادتوں سے بھرا پڑا ہے جو ہر گزرتے لمحے ان گلیشیئرز کی اندرونی اور بیرونی ساخت، جسامت اور ان کے تیزی سے صفحہ ہستی سے مٹنے کے عمل کو ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہے۔ دی ایئرز پروجیکٹ نامی ادارے کی اس ویڈیو رپورٹ سے گلیشیئرز کی تباہ کن صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پگھلتے گلیشیئرز اب مستقبل کا مسئلہ نہیں رہے، بلکہ انہوں نے دنیا بھر میں مسائل ابھی سے کھڑے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 2 لاکھ گلیشیئرز موجود ہیں۔ زمین پر موجود کئی خطوں اور آبادیوں میں انسانوں کی زندگیوں کا دار و مدار ان گلیشیئرز کے قوانین قدرت کے تابع رہنے پر ہی ہے۔ مثال کے طور پر افریقہ کے رونزوری پہاڑی سلسلے پر موجود یہ گلیشیئرز صدیوں سے افریقی آبادیوں کو ملیریا جیسی بیماریوں سے بچاتے چلے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گلیشیئرز ایسی مائکرو لیول کی ماحولیاتی تبدیلیاں لاتے ہیں کہ ملیریا پھیلانے والے مچھروں کی افزائش ہی نہیں ہو پاتی، اور گلیشیئرز کی اسی ادا پر مر مٹنے والے مقامی باشندے انہیں کسی دیوتا سے کم تر نہیں سمجھتے۔ کبھی یہی گلیشیئرز اتنے طویل اور زندگی سے بھرپور ہوتے تھے کہ دریائے نیل کے ڈیلٹا کو یہ اپنے پانیوں سے سیراب کرتے تھے، مگر اب یہ تیزی سے سکڑ رہے ہیں اور یہ خطہ ملیریا جیسی وباؤں سے لڑنے پر مجبور ہے۔ پچھلی 1 صدی میں یہ گلیشیئرز تقریباً 85% تک سکڑ چکے ہیں، اور 2030 تک یہ مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوں گے۔ گلیشیئرز کی سنگینی کا معاملہ غریب ملکوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کا سارا دار و مدار گلیشیئر سے ملنے والے پانیوں پر ہے۔ یہ پلانٹ ملک کی نصف بجلی پیدا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ضرورت سے کئی زیادہ بجلی بنانے پر مجبور ہیں۔ بظاہر تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، مگر اس کا کیا کریں کہ گلیشیئرز پگھلنے کا یہ عمل اسی رفتار سے جاری رہا تو 2090 میں یہ بھی افریقہ کے گلیشیئرز کی طرح مٹ چکے ہوں گے، اور اس امیر ترین ملک کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ تب اس کی بجلی کہاں سے آئے گی۔ دوسری طرف جنوبی امریکہ کے اینڈیز پہاڑی سلسلے میں جہاں کبھی خشک سالی سے متاثرہ پوری آبادیاں پانی کی تلاش میں ماری پھرتی تھی، وہاں اب تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز انسانوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ نئی جھیلیں بن رہی ہیں۔ آئے روز منہ زور سیلاب اور لینڈ سلائڈز کسی درندے کی مانند ان ہستی بستی آبادیوں کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ سب مناظر آپ کی نظروں سے دور کہیں دنیا کے دوسرے کنارے پر رونما ہو رہے ہیں، مگر رکیے، آپ کا اپنا خطہ جو جنوبی ایشیا کہلاتا ہے، اس میں بھی تو لاتعداد گلیشیئرز زوال کی نئی کہانیاں رقم کر رہے ہیں۔ کوئی ہمالیہ آپ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جنوبی اور سینٹرل ایشیائی ممالک کے 10 بڑے دریاؤں کو پانی ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے ملتا ہے۔ ان دریاؤں کا پانی تقریباً 2 بلین افراد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہمالیائی گلیشیئرز کا تقریباً 1/3 حصہ قدرتی عوامل کی وجہ سے اس صدی کے اختتام تک ختم ہو چکا ہوگا، اور اگر زہریلے مادوں کا اخراج موجودہ رفتار سے جاری رہا تو اتنا ہی حصہ مزید ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے کی غیر معمولی رفتار کی وجہ سے پورے ایشیائی خطے میں دریاؤں میں آنے والی طغیانیوں کی وجہ سے فصلوں اور آبادیوں کو بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گلیشیئرز کی تباہ کاریاں ان ممالک میں زیادہ تباہی لاتی ہیں جہاں آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ غربت کی چکی میں پسنے والے کروڑوں انسانوں کے پاس قدرتی آفات سے نمٹنے کی نہ تیاری ہوتی ہے نہ وسائل، اور حکومتیں وسائل کا رونا رو کر اپنی ذمہ داریوں سے پہلو بچا لیتی ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ اس صدی کے اختتام پر دنیا کے نصف گلیشیئرز اپنا وجود کھو بیٹھے ہوں گے، اور اس تباہی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے دنیا کے پاس وسائل بھی نہیں ہوں گے۔ مستقبل قریب میں ہمارے پاس پانی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوگا، مگر منصوبہ بندی کے فقدان کی وجہ سے اس کو ہم ضائع کر دیں گے، اور جب ہمیں اس کی اشد ضرورت ہوگی تو ہمارے پاس یہ پانی
بہت قلیل مقدار میں ہوگا۔